السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے الشرق الاوسط جو عربی بہت بڑا نیوز چینل ہے، اس کا اخبار بھی شائع ہوتا ہے، اس کی آج ہی کی لیٹسٹ خبر کا ترجمہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے امید ہے کہ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، ماڈرن عربی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی فرمائیں، لائک اور کومنٹ ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ خبر کی ہیڈنگ آپ کے سامنے اسکرین پر، عبارت غور سے سماعت فرمائیے، اس لیے کہ جب عبارت درست ہوگی تو جب ہی ترجمہ درست ہوگا۔ جیسے استطلاع رأی یظہر تقدم حریص علی ترم فی الولایات السبع الرئیسیۃ۔ لغت دیکھیے، جو استطلاع رأی آیا ہے، استطلاع رأی، اس کی جمع آتی ہے استطلاع الآراء، استطلاع الآراء، جس کے معنی آتے ہیں رائے شماری، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے اوپینین پول۔ میں نے اس کو اس جملے میں اس طرح استعمال کیا ہے: خابت استطلاع الآراء للقنوات الاعلامیۃ فی الانتخاب السابق۔ گزشتہ الیکشن میں، فی الانتخاب السابق، گزشتہ الیکشن میں نیوز چینلز کی، القنوات الاعلامیہ کہا جاتا ہے نیوز چینلز کو، نیوز چینلز کی رائے شماری غلط ثابت ہوئی، ان کی اوپینین پول غلط، رونگ ثابت ہوئی۔ اسی پیراگراف میں ایک دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے، تقدم۔ یہ باب تفعل یتفعل تفعلا، تقدم یتقدم تقدما سے مصدر ہے، حاصل مصدر ہے، جس کے معنی آتے ہیں فائق ہونا۔ اب یہ تعبیر اس طرح استعمال ہوتی ہے: علا کے مدخول پر سبقت لے جانا۔ جو سبقت لے جائے گا وہ تقدمہ کا فاعل ہوگا، جس پر سبقت لے جائے گا وہ علا کا مدخول ہوگا۔ جیسے دیکھیے، الطالب المجتہد المؤدب یتقدم علی جمیع زملائہ، جس کا ترجمہ ہے محنتی با ادب طالب علم اپنے تمام ساتھیوں پر فائق ہو جاتا ہے۔ کون فائق ہو جاتا ہے؟ محنتی طالب علم با ادب، تو یہ فاعل بن گیا یتقدموں کا، اور کن پر؟ اپنے تمام ساتھیوں پر۔ تو دیکھیے علا کا مدخول ہے جمیع زملائہ۔ اب ہیڈنگ کا ترجمہ دیکھیے، پہلے لفظ سے ترجمہ کروں گا: استطلاع رأی، رائے شماری، اوپینین پول، یظہر، ظاہر کر رہی ہیں، تقدم حریص، حریص کی سبقت کو، فوقیت کو، علی ترم، ترم پر، فی الولایات السبع الرئیسیۃ، الرئیس کے معنی ہے مرکز، مرکزی ساتوں ریاستوں میں، ولایتن، ولایتن جمع ولایات، اس کے معنی آتے ہیں صوبہ، جیسے ولایتو اتر پردیش، صوبہ اتر پردیش، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسٹیٹ۔ اب اس کا محاوری ترجمہ دیکھیے، رائے شماری کے مطابق۔ میں نے استطلاع رأی یظہر کا ترجمہ کیا ہے: رائے شماری کے مطابق 7 مرکزی ریاستوں میں حریص کو ٹرمپ پر سبقت حاصل۔ اب یہاں سے خبر کے پیراگراف کا آغاز ہو رہا ہے: حافظت نائبۃ الرئیس الامریکی کی کامالا ہیرس مرشحۃ الحزب الڈیمقراطی۔ مرشحۃ پر میں نے رفع اس لیے پڑھا ہے، دراصل یہ بدل ہے نائبۃ الرئیس الامریکی کی سے۔ آپ جانتے ہیں مبدل من اور بدل کا اعراب ہوتا ہے، بدل مبدل من کہا جاتا ہے ایک ہی پرسن کو، ایک ہی آدمی کو۔ علی مستوى الزخم الذي بدأت به منافسته في السباق الرئاسي۔ اب دیکھیے حافظت، جو یہ استعمال ہوا ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ حافظ یحافظ محافظتاً سے ہے، باب مفاعل سے، جس کی تعبیر حافظ فلان علی کذا ہے۔ اس فعل کے معنی ہے برقرار رکھنا۔ اب اس تعبیر کو اس طرح استعمال رکھیں گے: علی کے مدخول کو برقرار رکھنا، جس چیز کو برقرار رکھیں گے وہ علی کا مدخول ہوگا۔ جیسے یہ جملہ دیکھیے: من المحمود ان تحافظ علی مکانتک، جس کا ترجمہ ہے قابل تعریف بات تو یہ ہے، من المحمود، قابل تعریف بات تو یہ ہے کہ تم اپنا مقام برقرار رکھو۔ دیکھیے مکانتی کا یہ مدخول ہے علی کا، اس لیے کہ جس چیز کو برقرار رکھیں گے وہ علی کا مدخول
اسی پیراگراف میں ایک دوسری تعبیر استعمال ہوئی ہے منافستها، میں نے اس سے تعبیر نکالی ہے بدأت المنافست، جس کے معنی آتے ہیں مقابلہ شروع ہونا، مقابلہ شروع ہونا، استعمال فاعل کا آغاز ہونا۔ تو دیکھیے المنافسہ اس کے معنی ہے مقابلہ، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کمپٹیشن۔ جیسے جملہ دیکھیے متى تبدأ المنافسة في كأس العالم بین الفرق، ٹیموں کے درمیان، فرقتن جمع فرقن اس کے معنی ہے ٹیم، ٹیموں کے درمیان ورلڈ کپ کا، کأس العالم ورلڈ کپ کی عربی ہے، اگر آپ کرکٹ کے شوقین ہیں، ورلڈ کپ کا مقابلہ کب شروع ہوگا، ورلڈ کپ کا مقابلہ کب شروع ہوگا۔ بدأ یبدأ، جو اس کے اندر یہ میں نے فعل استعمال کیا ہے، یہ لازم بھی استعمال ہوتا ہے یعنی شروع ہونا، اور متعدی بھی یعنی شروع کرنا۔ کیا آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی؟ کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں۔ اس پیراگراف کا ترجمہ دیکھیے، حافظت برقرار رکھا ہے، نائبۃ الرئیس الامریکی، امریکی صدر کی نائبہ نے، قائم مقام نے، کامالہ ہارس نے، مرشحۃ الحزب الدیمقراطی، ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار، مرشحۃ کے معنی ہے امیدوار، علی مستوی الزخم، اس رفتار کو الذی جو بدأت به منافستہ کہ جس کا مقابلے کا آغاز ہوا تھا، فی السباق الریاسی، صدارتی دوڑ میں، السباق کہا جاتا ہے دوڑ کو، ریاسی صدارتی دوڑ میں، امریکی نائب صدر ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس نے اس رفتار کو برقرار رکھا جس کا مقابلہ صدارتی دوڑ میں شروع ہوا تھا۔ اسی پیراگراف کا دوسرا ٹکڑا دیکھیے، بین تقدم او تعادل مع الرئیس السابق ڈونالڈ ٹرمپ مرشح، جو میں نے اس پر مرشحی پر زیر پڑھا ہے وہ اس وجہ سے پڑھا ہے کہ جو اس کا مبدل من ہے الرئیس السابقی وہ حالت جری میں ہے، مع کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، مرشح الحزب الجمہوری کی، اس سے میں نے تعبیر نکالی ہے تعادل، جو یہ مصدر آیا ہے تعادل یتعادل تعادلا، تعادل الشیئان، برابر ہونا، برابر ہونا، اس کا استعمال یعنی فاعل کا، دو چیزوں کا برابر ہونا۔ جیسے اگر آپ کرکٹ کے شوقین ہیں تو دیکھ لیے، آپ کے لیے جملہ دوبارہ لے آیا ہوں، انتہت المباراۃ بین الفریق الہندی والاسترالی بالتعادل، بھارتی اور آسٹریلیائی ٹیم کے دوران میچ ڈرو ہو گیا، یعنی کوئی نتیجہ نہیں رہا، تو اس موقع پر ہم اس تعبیر کو استعمال کر سکتے ہیں، بالتعادل کا مطلب ہے برابر ہونا۔ اب اس پیراگراف کے ٹکڑے کا ترجمہ دیکھیے، بین تقدم پیش رفتگی او تعادل یا برابری کے درمیان، مع الرئیس السابقی سابق صدر کے ساتھ، ڈونالڈ ٹرمپ مرشح الحزب الجمہوری کی جمہوری پارٹی کے امیدوار ہیں۔ اب محاوری ترجمہ، ریپبلک پارٹی، الحزب الجمہوری، ریپبلک پارٹی کے امیدوار سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ پیش رفتگی اور برابری کے درمیان۔ اسی پیراگراف کا دوسرا ٹکڑا دیکھیے، فی کل من الولایات السبع التي ستقرر على الارجح نتیجة السباق حسب ما افادت وکالة بلومبرگ للانباء اليوم الجمعہ، تقرر، جو یہ فعل استعمال ہوا ہے یہ قرر یقرر تقریراً، جو باب تفعیل سے ہے اس سے استعمال ہوا ہے۔ میں نے اس جملے سے تعبیر نکالی ہے قرر شیء نتیجۃ کذا، قرر کے اصل معنی تو ہیں طے کرنا، اور اس کا استعمال کس طرح ہوگا، فاعل کا مضاف الیہ کے نتیجے کو طے کرنا۔ جیسے ایھا الطلاب جہدکم طول السنہ مقرر نتیجۃ الدخول فی دار العلوم، طلبہ تمہاری محنت پورے سال کی
طے کرنے والی ہے، مقرر میں اسی فعل سے اس میں فاعل کا صیغہ لایا ہوں، طے کرنے والی ہے دارالعلوم میں داخلے کے نتیجے کو۔ تو جو چیز طے کرے گی وہ قررہ کا فاعل ہوگی، اور جس کے نتیجے کو طے کرے گی وہ نتیجہ کا مسافل ہوگی۔ اسی پیراگراف کی دوسری بہت شاندار تعبیر علی الارجح، یہ آپ نے لفظ پہلی مرتبہ سنا ہوگا اس معنی میں، شاید، غالب، گمان، جیسے ستقع عطلۃ الامتحان النصف السنوی کی اسبوعا علی الارجح، شاید علی الارجح، شاید کے ششواہی امتحان کی تعطیل ایک ہفتے کی ہوگی۔ اسی پیراگراف میں ایک بہت شاندار تعبیر استعمال ہوئی ہے، حسب ما افادت وکالت بلومبور للانباء، حسب ما افادہ فلان، افاد یفید افادتن، یہ باب افعال سے ہے جس کے معنی آتے ہیں بتلانا، فاعل کا مفعول بھی کو بتلانا۔ دیکھیے تعبیر ہم اس موقع پر استعمال کرتے ہیں جسے آپ کسی کی بات نقل کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کی نقل کے مطابق آپ کو بتلا رہا ہوں، تو جس کو بتلائے گا وہ افادہ کا مفعول بھی بنائے گا، اور جس کے واسطے سے بتا رہے ہیں وہ افادہ کا فاعل ہوگا۔ جیسے دیکھیے حسب ما افادنی المدیر انہ یترقى راتب الاساتذۃ منذ الشہر الجاری، جیسا کہ محتمم صاحب نے مجھ کو بتلایا، کس نے بتلایا؟ محتمم صاحب نے، تو المدیر کس کو بتلایا؟ مجھ کو بتلایا، تو یہ فاعل بن گیا۔ جیسا کہ محتمم صاحب نے مجھ کو بتلایا ہے ماہ ربا سے اساتذہ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، یترقى راتبۃ الاساتذۃ، اساتذہ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، دعا فرمائیے کہ اضافہ ہو جائے۔ پیراگراف کا لفظی ترجمہ دیکھیے، فی کل من الولایات السبع، ان تمام کی تمام 7 ریاستوں میں جو ستقرر طے کریں گی علی الارجح، شاید، غالب، گمان کے مطابق، نتیجۃ السباقی، دوڑ کے نتیجے کو، رزلٹ کو، حسب ما افادت، جیسا کہ بیان کیا ہے، وکالت بولمبور ایجنسی نے، للانباء، خبروں کی، اليوم، آج، الجمعہ، جمعے کے دن، ان 7 کی 7 ریاستوں میں جو شاید ریس کا نتیجہ طے کرے گی، السباق، جیسا کہ آج جمعے کے روز بلومبرگ خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے، وکالۃ للانباء، خبر رساں ایجنسی کو کہا جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تمام کے تمام پورے پیراگراف کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آج جمعے کے روز بلومبرگ خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے، امریکی نائب صدر ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کملا ہیرس نے اس رفتار کو برقرار رکھا جس کا مقابلہ ریپبلک پارٹی کے امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیش رفتگی اور برابری کے درمیان صدارتی دوڑ میں شروع ہوا تھا، ان 7 کی 7 ریاستوں میں جو شاید ریس کا نتیجہ طے کرے گی۔